ورکر نے جو ہے میرے ہمراہ ریلی بنا دی واپسی پہ امبار انٹرچینج تک، تو ان کو رخصت کرنا تھا، اس پہ مجھے تاخیر ہوئی، جس پہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ آج ہمارے ساتھ JUI بنیر کے امیر اور انتہائی سینئر وکیل ہیں معتبر خان ایڈوکیٹ، جو میرے دائیں سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ عنایت اللہ خان ایڈوکیٹ ہیں جو ہماری انصاف لائر فورم بنیر کے صدر ہیں۔ تو معتبر خان ایڈوکیٹ جو ہیں اس نے زندگی جو ہے JUI میں گزاری، اس کے کرنٹلی امیر بھی ہیں JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی کے بنیر کے، اور اس کے علاوہ جو وکلاء کا ونگ ہیں اس کی بھی سربراہ ہیں بنیر میں JUI کے وکلاء کے۔ میرے بائیں جانب جو ہیں عبدالرشید خان بیٹے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف بنیر کے رہنما ہیں، اور آج اس پریس کانفرنس میں ان کی شمولیت کی جو ہے اناؤنسمنٹ کرنی تھی۔ ملک میں جو حالات ہیں اور KPK میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں، تو وکلاء جو ہیں وہ چونکہ کبھی بھی ظالم کا ساتھی نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا، ڈیسائیڈ کیا، میرے پاس تشریف لائے، چونکہ ان کا تعلق جو ہے ہمارے نو منتخب چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کے علاقے سے ہیں، تو میں نے ان سے بھی اس پہ اجازت لی، اور جس کے بعد جو ہیں اب آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں معتبر خان ایڈوکیٹ کو پاکستان JUI سے مستعفی ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں معتبر خان ایڈوکیٹ سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا آج کے پریس کانفرنس کرنے میں۔ میں اپنا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں۔ میرا نام معتبر خان ایڈوکیٹ ضلع بنیر، میں JUI PK25 بنیر کا ہم امیر کہتے تھے اور باقی پارٹیوں میں صدر کہتا ہے۔ میں ضلع بنیر مجلس شورا جو کہ 22 افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس کا بھی ممبر تھا۔ ملکن ڈویژن JLF جمعیت لائر فورم کا سینئر نائب صدر، اور بنیر بار JUI کا بھی صدر ہوں۔ چونکہ میرا پورا خاندان، جو رشید خان میرا بڑا بھائی میرے بائیں طرف بیٹا ہے، میرا پورا خاندان جو 10 بھائیوں پر مشتمل ہے اور پورا خاندان ہے، بڑا خاندان، وہ سب کے سب PTI میں سب پہلے تھے۔ میرے خاندان کے اور بھی افراد، جس میں میرے بانجے، جس میں میرے رشتہ داران، تقریباً سارے لوگ سوائے مجھ سے سارے PTI میں ہیں اور اسے کافی عرصے سے ہیں۔ تو انہوں نے اور باقی ضلع بنیر کے قائدین، PTI کے قائدین نے میرے اوپر جرگے کیے کہ آپ صرف واحد ایک آدمی ہے کہ اپنے خاندان سے باہر ہے، تو آپ بھی PTI میں شامل ہو جائے۔ تو ہم نے اپنے محترم شیر عبداللہ خان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا سینئر نائب صدر ہے، اس سے بھی ہمارے بھائی کا پہلے سے ایک تعلق ہے دوستی کا، تو انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا۔ آج میں آپ سب کے سامنے اس پریس کانفرنس کے وساطت سے میرے ساتھ میرا تحریک انصاف کا جو صدر ہے وہ بھی بیٹا ہے، یوتھ کے صدر اور باقی جتنے بھی اس تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں کی پوسٹ پہ، یہ سارے میرے ساتھ آئے ہیں۔ حسن سردار خان ضلع کوآرڈینیٹر، سبحان خان ضلع صدر یوتھ انصاف یوتھ ونگ، عنایت اللہ خان ایڈوکیٹ صدر بنیر بار۔ میں اس موقع پر
JVI से इस्तीफा देता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करता हूँ। दूसरा भी डाल देते हैं। अच्छा, ये किसी ने आवाज लगाई, क्या हुआ था? जा रहा हूँ। चले जी, बैठ जाएं प्लीज। अच्छा, कोई सवाल हो तो बताएं, क्योंकि मैंने एक टीवी चैनल पे जाना है। सवाल ये है कि साजिद मीर साहब ने आज एक बयान दिया है कि इमरान खान एक फितना था, दफन हो गया, अब उसकी तदफीन आखिरी मराहिल पर है। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे प्रोफेसर साजिद मीर साहब? देखिए, इसके नाम के साथ प्रोफेसर का लफ्ज न लिखें। वो प्रोफेसर होता, कोई आलिम होता, तो एक पॉपुलर लीडर के लिए ये इतना घटिया लफ्ज इस्तेमाल करता। ठीक है ना? अफसोस होता है कि ये लोग अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं और फिर जबान जो है उनकी इतनी गिरी होती है कि शायद शैतान भी ऐसे अल्फाज ना अदा करे। तो यही मेरा जवाब है। साहब बताइएगा, हैदर मेहदी साहब ने आपको वकीलों ने हाईजैक कर लिया है, आप समझते हैं कि सियासतदान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर हो गए और वकला आगे आ गए? नहीं, ये खान साहब का फैसला है और खान साहब समझते हैं कि इस वक्त में, नाजुक वक्त में, वकला जो हैं वो चूंकि तरबियत उनकी ऐसी होती है कि वो ऐसे हालात में शायद डट सकते हैं। तो और यही इसके पीछे मुहर्रिक भी हैं कि पंजाब में वो वकला को जो है टिकटें देने जा रहे हैं। हालात ही आपके सामने हैं। कोई और दूसरी सूरत हाल, कोई लीडर अगर हम इस मौके पे जो है पार्टी जो है वो कुर्बान कर सकती है, क्योंकि चेयरमैन की नशीस संभालना इन हालात में कोई आसान काम नहीं है। साहब बताइएगा सर, हैदर मेहदी साहब जो कि साबका फौजी अफसर थे, उनको अभी सजा भी हुई है। उन्होंने आप पे बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा आप लंदन अपनी मर्जी से गए थे, खान साहब ने आपको नहीं भेजा था, और जब आपको वहाँ फेम मिलना शुरू हुआ तो फिर आपने वहाँ पे जलसे करने शुरू कर दिया और फंड रेजिंग भी की है, और जो है ना आपको जो है 2 महीने पहले जो है लॉन्च किया गया है। सर क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? बस इतना ही कहूँगा कि ये शख्स जो है ना, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बैठ के और PTI के जो यंगस्टर्स हैं उनको ये जतलाता है गोया मैं खान का कोई सपोर्टर हूँ, और इसी पे अपनी रोजी रोटी चलाता है, रियासत पे भोंकता है। कभी इसने पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान की रियासत के हवाले से कोई अच्छी बात नहीं की है। यही मेरा खान ने ये मुझे बयानिया दिया जो मैंने लॉन्च किया कि हम रियासत के दुश्मन नहीं हैं, हम शुहदा के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान आर्मी के दुश्मन नहीं है, ये हमारी फौज है, ये हमारी रियासत है। अब इनको ये अपने रोजी के लाले पड़ गए हैं कि अगर PTI वाले इस बयानी पे चल गए तो हम कहाँ से खाएंगे। बाकी जो हैं इसने जो इल्जामात लगाए हैं आप उसका तज्जिया करें। एक झूठा फसादी फितनागर शख्स हैं। अल्लाह ने इसके जो अरकात और सकनात हैं वो इसके शक्ल पे लिखे हुए हैं, खंजीर की तरह तो इसकी शक्ल हुई है। काफी अर्से से तहरीक इंसाफ का जो बंद किया गया था, तो आज की खबर चल रही है कि उसको खोल दिया गया है इस्लामाबाद में, जो मीडिया गेट वाला है, तो उसको उस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो बंद नहीं हुआ था। हम वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आप तशरीफ लाते रहे हैं। किसी ने नहीं किसी ने गलत इतला दी है। सर ये बताइए कि आज का जलसा जो हुआ कुछ मिलना शुरू हुई? कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? कल की वीडियोस आपने देखी होगी, पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। सड़क पे वो मुझे उतार रहे थे और जनाब अली धमकियां दे रहे थे, और वो उसने मेरी गाड़ी को, पता नहीं वीडियो अभी आई है नहीं, उसने मेरी गाड़ी को गोंसा मारने की कोशिश की। एक मिनट जी, मैं ये बात तो खत्म करूं ना। आज फिर मर्दाना सवाबी में ये सूरत हाल थी, पूरे जिले में कर्फ्यू का आलम था। ये तो लोगों की हिम्मत है कि ये तमाम तकलीफों रुकावटों को तोड़ के, और ये हमारे 2.5 वर्कर हैं। आम वोटर तो अभी
आ ही नहीं रहा है इन तमाम तकालीफ से डर के, तो आप अंदाजा करें कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो जाएगी तो आप तब सोचें कि किस तरह जो है मैदान भरे होंगे और क्या हैबत जो है ये लाएंगे उन लोगों पे जो पीटीआई के साथ जो है इतने लोगों के आमद से जो है परेशान और खौफ में मुब्तला है। बाबर ने आज इलेक्शन कमीशन में जाने एक मिनट, हुए हैं। हाँ? आज मरियम औरंगजेब ने तो रिजेक्ट कर दी है इंटर पार्टी इलेक्शन। उसने कहा कि एक तरीका है, कोई एक कागज और एकदम प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है और नाम दे दिए जाते हैं। ये बाकायदा तौर पे मुस्तरद किया है आपकी इंटर पार्टी इलेक्शन में। दूसरा साथ ही क्वेश्चन है, दूसरा आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, आप क्या इलेक्शन कमीशन से बाकायदा जाके तहरीरी मुतालबा भी कभी किया? अगर नहीं तो आज जरा बताइएगा किस किस्म का आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं? देखिए, ये आपको इल्म होगा, हमने दरखास्त दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने खुद एक लेटर जारी किया है लेवल प्लेइंग फील्ड पे, तमाम सूबों की चीफ सेक्रेटरीज को भेजा है। अब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, उस दिन तवीनी अदालत की कार्रवाई थी पेशावर हाई कोर्ट में, मैं वहां पे पीटीआई की तरफ से पेश हुआ। मैंने एक और पिटीशन की कि 10 तारीख को हम जलसा करना चाहते हैं पेशावर में, एनओसी नहीं दे रहे हैं। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी रिट अलाउ की कि जी इनको कन्वेंशन करने दें। जब हमने मानसेरा में कन्वेंशन किया, पुलिस वहां से कुर्सियां उठा के ले गई और वर्कर को पकड़ा, सारे नाके जो हैं उन्होंने लगाए हुए थे। तो हम तवीनी अदालत में गए, तवीनी अदालत में हुकाम आए हुए थे। वहां पे फिर हाई कोर्ट ने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में कि भाई आप किस तरह इलेक्शन कराएंगे जब आप अपनी अकामत में मदरामद नहीं कर सकते हैं। तो और ये केस जो है वो 7 तारीख के लिए मुकर्रर है और इंतहाई अहम केस है। और इस केस में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये कौन से फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं जहां एक पार्टी झंडा नहीं उठा सकती है, निकाल सकती है। वर्कर सारे गिरफ्तार है, चेयरमैन गिरफ्तार है, वाइस चेयरमैन गिरफ्तार है, सदर गिरफ्तार है। हर तरफ जो है दींगा मस्ती हमारे खिलाफ जारी है, लाठियां जो हम पे बरस रही हैं। ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं, कोई शख्स अपने ज़हन या इल्म या विजडम के मुताबिक इसको फेयर इलेक्शन कहेगा? ये पाकिस्तान को नुकसान देने जा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे इलेक्शन का, हॉक्स इलेक्शन का तामुल नहीं हो सकता। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी, नहीं दी। अब हमने आवाम के जोर पे अपनी फील्ड खुद ही बना ली है। लोगों को हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज में ले आते हैं, पर्चे मुझ पे भी हो रहे हैं, आपको इल्म है। जो भी कन्वेंशन होता है पीछे पर्चा निकल आता है। तो लिहाजा मैं हर केस में अदालतों में, डी खान बेंच में, बनू बेंच में, पेशावर हाई कोर्ट में, यही मेरा काम आजकल रह गया है कि अपने मुकदमे बनाता हूँ और अदालतों में बतौर मुल्जिम खड़ा होता हूँ। मरवत साहब, आज जो है अकबर बाबर साहब भी बाहर आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए उनको चैलेंज करना है। इस हवाले से क्या नहीं, अगर चैलेंज करेगा, उनके पास कोई जवाब होगा तो अदालतों में जाएगा, अदालतों में हम देखेंगे। मैं चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात में मुलविस नहीं था, मैं ये कन्वेंशन के सिलसिले में सवाबी गया हुआ था, तो मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। मेरी अभी चेयरमैन जो नौमुंतखब चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब से मैंने उनको मुबारकबाद दी, मुख्तसर सी मेरी बात हुई। बाकी फोन बहुत सारे आए हैं, मेरी किससे बात नहीं हुई है कि असल हालात क्या है। साहब, एक चीज के खुला मुकाबला एक कैंडिडेट मुंतखब हो जाता है किसी पार्टी के चेयर में, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? कानून क्या इसकी हैसियत है? यहाँ पे तो बस पीटीआई वाली तो हर चीज चैलेंज हो सकती है। सर ये बताइएगा कि पार्टी के अंदर कितनी सकत है, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्टी से हटाया जा रहा है, इस वक्त वकला ही रह गए, तो आप वकला के अंदर कितनी सकत है कि वो पार्टी के साथ खड़े रह सकते हैं? देखिए, सकत जो है वो दारोमदार है हर शख्स की अपनी साख्त पे, एनर्जीज पे, उसकी ग्रूमिंग पे। अगर और हिम्मत जो है ना वो अपने अंदर से होती है, ये कोई दाएं बाएं से नहीं आती है, न कोई यहाँ आप पे नाजिल होती है। अगर आदमी अपने तय फैसला कर लेना मैंने ये काम करना है, तो हिम्मत है। और अगर आप लोगों से हिम्मत मांगेंगे ना कि जी फलां मुझे कोई हौसला देगा, ये लोगों से मांगने वाला सिलसिला खत्म होना चाहिए। हर शख्स ने, जिस तरह आज आम वर्कर आया था, तमाम नाकों को तोड़ के, तमाम लाठियां का के, टीयर गैस का के, लेकिन जलसे में पहुंचा हुआ था। दीर में आपने देखा गोलियां चली हम पे, वहां टीयर गैस हुआ हम पे, लेकिन हमारे वर्कर पहुंच गए। कल आपने मर्दान में मैं जा रहा था, देखा आपने, वो मुझे रोक रहे थे, मुझे मेरे साथ जो है जबरदस्ती वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे।
میرے روڈ پہ انہوں نے جو ہے وہ خاردار تاری بچھائی ہوئی تھی، لیکن جب میرے اندر یہ ول تھی، اسی طرح دیر میں تیمرگرہ سے شروع ہوئے صاحب آباد تک یہ 2 گھنٹے کا سفر ہم نے ٹیئر گیسوں میں کیا، لیکن ایک ذہن میں تھی نا، 5 میں نے موٹر سائیکل بدلے، 4 گاڑیاں بدلی، لیکن پہنچنا تھا۔ تو یہ آپ کی اگر فرم ڈٹرمنیشن ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ہے۔ آج عوام کے زور پہ چارسدہ، کرک، سوات، بنیر، دیر، یہ سوابی، مردان، ہر جگہ پہ ہم نے کنونشن کیے، نہ ہمیں ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی دی گئی۔ کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی ترس کیا ہو کہ کہیں کوئی دہشت گرد، جبکہ میں آپ کو بتا دوں جس کنونشن میں جاتا ہوں مجھے حکام کی طرف سے میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کے پیچھے خودکش آ رہا ہے، اور میں نے کہا کبھی تو ملاقات ہو جائے گی، آنے دو بھائی کو۔ اچھا بروت صاحب آج میں نے ایک سوال کیا تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن، جب آپ کا وہاں پہ انٹرا پارٹی ہوا، وہاں پہ ایک پولیس افسر آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کیوں پکڑتے ہو، کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ ان کا جواب تھا کہ آپ NOC نہیں لیتے، ان کی جو نگران حکومت ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم گرفتار کرنے پہ مجبور ہیں۔ جی ہاں، وہ NOC جو ہے نا، پورے 10 دنوں میں جمعیت علماء اسلام نے 3 جلسے کیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، دیر میں پروگرام کیا انہوں نے، نوشہرہ میں کیا، پشاور میں جلسے کیے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے 8 ایونٹ ہوئے۔ یہ 10 دنوں کی بات بتا رہا ہوں، اس دن میں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی بتایا۔ ANP کے جلسے جاری ہیں، سب کو NOC مل رہے ہیں، بس ہمارے لیے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے، تو اپنے جیب بھی یہی رکھیں۔ مروت صاحب ایک سوال ہے، پارٹی مشکلات کا شکار ہے، خان صاحب بند ہے، وائس چیئرمین بھی بند ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وکلا کے اندر دھڑے بندی کی جا رہی ہے۔ دھڑے بندی تو پہلے سے تھی، وہ کون کیا کرائے گا؟ مل بیٹھ کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مل بیٹھ کے تمام وکلا کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے تو بہتر نہیں ہوگا پارٹی کے لیے؟ دیکھیے میری عرض سن لیں، یہ وکلا بڑی مشکل مخلوق ہے، ان کی دھڑے بندی جو ہے نا قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پشاور کے اندر کنونشن کیا، وہاں پہ انٹر پارٹی الیکشنز کروائے، پاکستان کے سب سے پرانا جو شہر ہے وہ اس ٹائم لاہور ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، تو اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ پنجاب سے آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے، حمایت ختم ہوگی اور KPK میں ابھی برقرار ہے، کہیں یہ میسج؟ دیکھیے KP میں ہمیں یہ کم از کم ایک مارل سی اسٹرینتھ تھی کہ جی چونکہ وہ جو علاقہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ وہاں پہ پاپولیرٹی ہے، ورکر تھے، اور ہمیں اندیشے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے اپنے تئیں اپنی وزڈم کے مطابق ایک وینیو چوز کیا، اور یہ پارٹی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جس کا الیکشن کمیشن یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عبد صاحب، پارٹی کے خلاف جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیتے ہیں، لیگل ٹیم یہ بھی کہتی ہے کہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، دوسری جانب آپ سپریم کورٹ کے دروازے بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، کل خط بھی لکھا گیا، کیا آپ کو سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے؟ اب امید تو ہم لگائے بیٹھے ہیں، دینے والے پہ ہیں کہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اب یہ نہ پوچھنا کہ کیا۔ مروت صاحب، اب تک کتنے مقدمے آپ کے ہو چکے ہیں؟ اب تک کی جتنی کمپین کر رہے ہیں مقدمات کی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی 18 مقدمے میرے خلاف اللہ کے فضل و کرم سے اور مہربانوں کی مہربانی سے درج ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو مجھے معلوم ہے یا جن میں نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے، اب کوئی اننون ہوئے ہیں، خفیہ رکھے ہیں، میں عنقریب دوبارہ ریٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے پشاور ہائی کورٹ میں یہ ریٹ کی کہ مجھے تمام میرے خلاف مقدمات کی تفصیل دی جائے، اور ڈسپوز آف ہو گئی، اس دوران ضرور انہوں نے کچھ خفیہ رکھے ہوں گے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ یہ بتائیے چیئرمین PTI کی اڈیالہ جیل میں کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اس حوالے سے کچھ کس سے چل رہی ہے؟ کچھ ملاقات ہوئی ہے کسی سے، کچھ آفر کیا گیا؟ جی یہ تو جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں یہ ریومرز اور میڈیا خبریں چلا رہے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ سب ریومرز ہے اور جھوٹ ہے۔ خان صاحب سے کوئی تب مل سکے گا جب وہ اس کی اجازت دیں گے، انہوں نے نہ کسی کو اجازت دی ہے نہ وہ ملنا چاہتے ہیں۔ مروت صاحب، پرویز خٹک نے بھی آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کیا، کیا جواب دیتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ نے پہلے ایک اور بھی نام بتایا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا، سارے پرویز خٹک کو کرتے ہیں؟ نہیں، دونوں کو اکٹھے کرتے ہیں نا، ایک ہی۔ گزارش یہ ہے
کہ وہ مریم اورنگزیب ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں. بھائی آپ کی پارٹی میں کس زمانے میں کبھی کوئی الیکشن ہوئے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی بھی کرا دے؟ ان کو خان کو چیئرمین سے ہٹانا تھا تو ہمیں حکم نامہ جاری کر دیا. کبھی جناب یہ جو بال گوپال صاحب ہے اپنا میاں نواز شریف صاحب ہے ان کو بھی کہے نا کہ آپ بھی کریں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں سکھا رہی ہیں. اور آپ نے دوسری بات کی ان کو تو ماشاءاللہ انٹر پارٹی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بھی ہو گئے اور آپ بھی ہو گئے. ایک بات تو آپ نے اپنے جو آج چیئرمین ہیں کیا ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں؟ میڈیا میں ابھی تک آپ نے مبارکباد وہاں دی ہوگی, یہاں پریس کانفرنس میں. اور دوسرا, اب عمران خان کو کیونکہ پہلے تو چیئرمین پی ٹی اے لکھتے تھے, اب ہم آج سے کیا لکھنا شروع کریں؟ نام ہی کافی ہے. آپ نے کہا نا ہم بیرسٹر گور صاحب ہمارے منتخب چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور پاکستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ نو منتخب چیئرمین جو ہیں خان کی وزڈم, خان کی پالیسی اور خان کے کاس کے ساتھ اس کے مطابق جو ہیں پارٹی کو آگے لے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم پوری حمایت, پوری اسٹرینتھ کے ساتھ بیرسٹر گور کے پشت پہ موجود ہیں. ہم سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایک ٹیم ورک میں ہم چلیں گے. کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اور ہمیں بہت ساری توقعات. بیرسٹر گور انتہائی میچور, ڈسنٹ, پڑھا لکھا آدمی ہے اور میری طرح تو وہ ہے ہی نہیں کہ غصہ ہو جائے. وہ تو جناب غصہ دلاؤ کے بھی تو غصہ نہیں ہوتا ہے. تو لہذا یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کی امیدیں وابستہ ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ باقی جگہوں سے بھی امیدیں وابستہ ہیں یا وہ ٹوٹ؟ دیکھیے آپ سب سن لیں اور پورا پاکستان سن لیں. پاکستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کی ذمہ دار عدالتیں ہیں. یہ ان کا کام تھا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ دیتے. روزانہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں تاریخوں پہ تاریخیں مل رہی ہے. کب عملی کام ہوگا؟ ہر ایک آرڈر کسی بھی عدالت کا جاری کردہ جو ہے پامال ہوا ہے, لیکن آج تک کسی ایک ڈی آئی جی, آئی جی, ڈی پی او کو یا ڈی سی کو جیل بھیجا گیا. تو لہذا اس فستائیت کی ذمہ دار سپیریئر جوڈیشری ہے. ہمیں چند جگہوں سے انصاف بھی ملا ہے جس کی ہم ستائش کرتے ہیں, لیکن بحیثیت ادارہ پاکستانیوں کی بنیادی حقوق کو ڈیفینڈ کرنے میں عدلیہ بری طرح ناکام رہا ہے. اچھا ملک صاحب بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب جانے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے. مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ہم پنجاب سے 125 سے 130 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوں گے. آپ لوگ کتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں وہ مریم کس نے یہ کہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے. مریم نواز صاحبہ بلدیاتی میں تو شاید لے لے پنجاب میں, لیکن قومی اور صوبائی قومی میں اتنے سیٹیں لینا, نواز شریف صاحب اپنی سیٹ کے لیے بلوچستان میں پر تول رہا ہے. وہ بلوچستان کیے ہوئے ہیں, اپنے لیے سیٹ ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پنجاب لاہور سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا, دیکھیں آپ سب یہ بات سن لیں, خان کی بھی خدشات ہیں اور ہمارے بھی. کے پی کو اٹھتا دیکھ کے اب یہ الیکشن کو جو ہے پوسٹ پون کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی بھی جواز آ سکتا ہے, کوئی بھی بہانہ آ سکتا ہے. تو لہذا اگر الیکشن پوسٹ پون ہوتے ہیں تو یہ جناب علی یہ جو نون ہے اور ان کے جو ہواری ہیں ان کو جو ہے مزید یہ حکومت دے گی جو کیئر ٹیکر, اور کیئر ٹیکر کے بارے میں بھی سن لے. یہ کیئر ٹیکر جو ہیں اپنی تمام اخلاقی اور آئینی اور قانونی جو جسٹیفیکیشن ہے لوز کر چکے ہیں. کبھی 9 مہینے بھی کیئر ٹیکر رہے ہیں پاکستان میں, بیٹھے ہوئے ہیں اور اختیارات کیا استعمال کر رہے ہیں, نون کا تحفظ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں, اور ہمارے پیچھے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. تو لہذا یہ بھی تو دیکھ لیں, عدالتوں کو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے یا کے پی ہے یا سندھ میں بلوچستان میں یہ کس قانون کے تحت بیٹھے ہیں. جو قانون سے آگاہ لوگ ہیں ان کو علم ہے کہ یہ بالکل لا قانونیت ہے, کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور یہ حضرات بیٹھے ہوئے اختیارات بھی استعمال کر رہے ہیں ملک میں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تباہی فل ملوکی ہے. اچھا شیر افضل مربت صاحب, آپ بظاہر تو پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں, لیکن پارٹی کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ کو اس میں ظاہری طور پہ شامل نہیں کیا جاتا.
نامینیشن کا اعلان ہوتا ہے, سینئر نائب صدر وہاں پہ موجود نہیں ہوتے, صدر جیل کے اندر ہے, چیئرمین کو چیئرمین جیل کے اندر ہے, پھر جو بھی اہم فیصلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر غدار موجود ہے. وہ غدار کون ہے؟ آپ ان کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں, جب ان کا نام لے سکتے ہیں, تو پارٹی کے غداروں پر کا نام لینے سے آپ کو کس نے روکا؟ میں نے تو ماشاءاللہ غداروں کے نام بتائے ہوئے ہیں, آپ بھول گئے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کون سا ہم فیصلے ہیں, کون سا نہیں, آپ پھر دیکھ لینا. ہاں جی, کیوں بتا دوں؟ سنیں تو صحیح نا, ایک دفعہ دیکھیں آدمی نام بولتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام فیصلوں میں موجود ہوتا ہوں. جب چیئرمین کا فیصلہ ہو رہا تھا, اس سے بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں موجود تھا. ایسا کون سا فیصلہ ہے جس کی آپ نشاندہی کریں جس میں موجود نہیں تھا؟ خان کا کوئی بھی فیصلہ ہو, اور یہ خان جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے, ہم خان کے حکم کو بالکل من و ان فالو کریں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پرواہ نہیں ہے.